بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہم تمام لوگوں کا حدیثوں کی روشنی میں چل رہا ہے اور آپ لوگ بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں. اور کیوں نہ سنیں، یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں ہو رہی بلکہ مدینے کے تاجدار کی ہو رہی ہے. ہاں، میں نے بارہا آپ لوگوں سے کہا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات بیان کی جائے تو وہاں پر سبحان اللہ کہہ دیا کریں، کیونکہ سبحان اللہ کہنے پر کوئی جی ایس ٹی لاگو نہیں ہوگی آپ پر اور نہ کوئی آپ پر ٹیکس لگے گا، بلکہ آپ کا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے اس نیکیوں کے اکاؤنٹ میں 10 نیکیاں اور جو ہے ایڈ کر دی جائے گی. ٹھیک، تو سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوگا، آپ کی جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے ایک مرتبہ کہیں گے تو 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے گا. ٹھیک، اس سے کیا ہوگا، مجھے بھی لگے گا کہ واقعی آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے سننے میں اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. خیر، یہ محبتوں کا سلسلہ ہے، جاری وہ سارے رہے گا انشاءاللہ، بس آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں. آج جو ہمارا بیان ہوگا وہ بیان ہوگا نصیحت کے بارے میں. نصیحت یہ عربی کا ورڈ ہے جس کی ہم اردو میننگ دیکھیں تو مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، بھلائی چاہنا. اس بیان میں ہم یہ سنیں گے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشادات فرمائے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک صحیح طرح سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر لے. اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث پاک آج جو ہے آگے آ رہی ہے. تو آج ہم انشاءاللہ کیا سنیں گے چند لمحوں کے اندر کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے میں کیا بھلائی اختیار کرنی چاہیے مسلمانوں کو. ٹھیک، اب سنیے ہمارے اور آپ کے رب نے کتنا بہترین اتحاد کا پیغام دیا ہے. آج جو ہم اختلاف کرتے پھر رہے ہیں نا، اختلاف کو ختم کیجئے اور ایک امت متحدہ بنیے، ایک امت بن جائیے تاکہ ہمارا نیٹ ورک مضبوط ہو اور ہمارا دین اسلام بھی مضبوط ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آج ہی نہیں بلکہ 1500 سال پہلے، کتنے سال پہلے، 1500 سال پہلے، کیونکہ قرآن آج تو نازل ہوا نہیں، 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے. 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین پیغام دیا تھا. کیا قال اللہ تبارک و تعالیٰ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیا مسلمان آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ خونی رشتے والے بھائی بھائی ہیں، یہاں پر یہ نہیں کہا جو ایک باپ کی نسل سے ہو وہ بھائی بھائی ہیں، یہاں پر یہ نہیں کہا جو ایک ماں کی نسل سے ہو وہ بھائی بھائی ہیں. کیا فرمایا، جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ذرا توجہ فرمائیے، کیا جو مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جو ایمان والے ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. پتہ کیا چلا، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ چاہے کسی بھی کنٹری کے رہنے والے ہو، پاکستان کے ہو، افغانستان کے ہو، جاپان کے ہو، ایران کے ہو، سری لنکا کے ہو، اسی طرح کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، وہ تمام کے تمام مسلمان بھائی ہمارے کیا ہیں، بھائی ہیں. کس بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر. ٹھیک، یہی تو وجہ ہے کہ آج کہیں پہ مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، کسی بھی کنٹری میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بھائی ان سے تو ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے نہیں، ٹھیک، ان سے تو نہ ہم نے کبھی ملاقات کی ہے، لیکن صرف ایک جو ہمارا رشتہ ہے، ایک جو ریلیشن ہے وہ بہت مضبوط ریلیشن ہے. وہ کیا ہے، ایمان کا، اسلام کا، مسلمانوں کا. یہ ریلیشن ایسا ہائی ریلیشن ہے. ایک بات اور دھیان رکھیے، کبھی کبھار خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں میں، کبھی کبھار خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جو ایمانی رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک، جو اسلامی رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو اسلامی ماں بہنیں کہتے ہیں.
کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اسلام نے اسی لیے اتنا بہترین نظریہ دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی مطلب دوسروں کی ماں بہنوں کو اپنی ماں بہنیں سمجھو۔ اسلام میں ماں بہنیں اس لیے کہا گیا کہ جب تم کسی بیٹی کو اپنی بہن کہو گے، کسی بزرگ ضعیفہ عورت کو اپنی ماں کہو گے، تو عزت وہی دو گے جو تم اپنی ماں کو دے رہے ہو۔ تمہارا نظریہ اپنی بہن کے تعلق سے جو ہوتا ہے وہی نظریہ دوسری لڑکیوں کے تعلق سے ہوگا۔ اس لیے اسلام نے اتنا بہترین ایک سسٹم دیا ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کو اپنی اسلامی ماں بہنیں کہو، تاکہ تم جس طرح اپنی ماں کا ادب و احترام کرتے ہو اسی طرح دوسروں کی ماں کا ادب و احترام کرو۔ جس طرح تم اپنی بہن کو عزت دیتے ہو اسی طرح تم دوسروں کی بہنوں کو عزت دو۔ اس سے ہوگا کیا؟ جب تم عزت دو گے محبت کا خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کے اندر محبت اور بھائی چارگی کا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، اور آپ لوگ ایک دوسرے کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینے والے ہوگے۔ ٹھیک؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ یقیناً مومنین آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان بچا رہے، وہی شخص حقیقت میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنا یہ الگ بات ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو اسلامی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایجوکیشنز، جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک؟ انسان نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنا آسان ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جن باتوں پر عمل کرنا ہے ان باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اے لوگوں سن لو، مسلمان وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج اگر ہم اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، تو اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ہاتھ سے یا زبان سے محفوظ رہے۔ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے، لیکن زبان سے محفوظ نہیں رہ پاتا ہوگا۔ زبان سے محفوظ نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ گالی گلوچ کرنا سامنے والے کو، ٹھیک، برا بھلا کہنا سامنے والے کو، چار لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دینا، ٹھیک، اس کو برے نام لے کر پکارنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ زبان سے تکلیف دینا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اگر بننا ہے، اگر واقعی سچا مسلمان بننا ہے تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، تب جا کے تم صحیح طرح سے مسلمان بن سکتے ہو۔ اور اپنے مسلمان بھائی پر کبھی بھی ظلم نہ کرو، نہ ہاتھوں سے اور نہ زبان سے، ورنہ اگر تم نے ہاتھوں سے ظلم کرنا شروع کر دیا، زبان سے ظلم کرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھو تم سے بڑا بھی ایک ذات ہے جو تمام چیزیں دیکھ رہی ہے۔ تم چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، تم طاقت کی بنیاد پر، زور کی بنیاد پر، اسی طرح پاور کی بنیاد پر غریبوں پر ظلم کرو گے، مسکینوں پر ظلم کرو گے، لیکن کب تک؟ اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے، اس کے بعد تمہیں قبر میں جانا ہے، وہاں پر تمہارا کون پرسان حال ہوگا؟ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی جو تمہیں دیکھنے والی ہوگی، وہاں پر تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہی حقیقت میں کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ ظلم، زیادتی نہیں کر سکتا، اور نہ اس دوسرے مسلمان بھائی کو ظالم کے حوالے کر سکتا ہے۔ ٹھیک؟ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کہیں ہم خود تو ظلم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب چار لوگ ایک مسلمان بھائی کو مارنے آتے ہیں تو ہم نہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اس کو ظالم کے حوالے کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیچارے کی موت چلی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چار لوگ آتے ہیں اور اس کو مار کے چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسے کل ہی میرے پاس ایک کیس آیا کہ کچھ لوگوں نے ایک صاحب کو اتنا مارا کہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوئے وہ چند لمحوں کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے، آپ لوگ اس بات پر خاص توجہ دیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت کب قائم ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ ٹھیک؟
اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عزت ملے، ہر شخص چاہتا ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ایک بہترین نسخہ میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میری عزت کرے تو آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں، لوگ آپ کی خود بخود عزت کرنا شروع کر دیں گے. آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں، لوگ آپ کو خود بخود عزت دینا شروع کر دیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعظم کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، فلیس منا، تو یاد رکھو وہ ہمارے طریقے پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے. جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، مہربانی نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دینا شروع کر دو، لوگ خود بخود تمہاری عزت کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک، آپ اپنے دوستوں کے ماحول میں دیکھ لیجئے، جو دوست دوسروں کو عزت دیتا ہے، تمام کے تمام دوست اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں. یہ ایک تجربے کی روشنی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اگر بدتمیزی چاہتے ہو، اگر گالی گلوچ اپنے آپ کو چاہتے ہو، تو دوسروں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا شروع کر دو. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے برا بھلا کہیں، خود بخود لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اخلاق، محبت بہت بڑی چیز ہے. یہ بات دھیان رکھیں. ایک بہت پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں. نماز آپ پر 5 وقت کی فرض ہے، 5 ٹائم میں فرض ہے، لیکن اخلاق، محبت سے بات چیت کرنا یہ 24 آور 24 گھنٹہ فرض ہے. کیا ہے؟ محبت سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، اچھے سے بات کرنا، یہ آپ لوگوں پر 24 گھنٹہ فرض ہے. نماز 5 وقتہ فرض ہے، 5 ٹائم کے لیے فرض ہے، لیکن محبت، اخلاق یہ ہمیشہ ہمیشہ فرض ہے آپ لوگوں پر. جن لوگوں نے محبت اور اخلاق کا پیغام دیا اور پوری زندگی محبت اور اخلاق ہی سے گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا ہے کہ دنیا دیکھ کر ان کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم انہیں مقام اور مرتبہ کیسے عطا فرما دیا. تو اگر ہم ان عظیم المرتبہ شخصیات کی اور ان کی کامیابی کے پیچھے اگر راز دیکھیں گے تو بہت اہم راز آپ کو کیا ملے گا کہ ان لوگوں نے لوگوں میں نفرتیں نہیں پھیلائی ہیں، بلکہ محبتوں کا ایک بہت اہم پیغام اور محبتوں کا ایک خوشگوار ماحول قائم کیا ہے. ٹھیک، چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک نبی گزرے ہیں، ان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، وَأَنصَحُ لَكُمْ، ایک نبی نے اپنی امتوں سے کہا، وَأَنصَحُ لَكُمْ، کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. کیا؟ میں تمہارے لیے ناصح ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. اب نصیحت ایک دوسرے کو کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب بیان کرے وہی نصیحت ہو، بلکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم سب بہتر امت ہو. کیا ہو؟ تم سب بہتر امت ہو. اور بہتر امت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہارے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. 2 چیزیں کیا ہے؟ کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کیا ہے؟ جب تک تم نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تب تک تم بہتر امت کہلاؤ گے. اور جب تم نے بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائیوں سے صرف نظر کر دیا، اگنور کر دیا برائیوں کو، اور جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں ان کو آپ نے روکا نہیں، تو سمجھ لیجئے اب آپ بہتر امت کہلانے کے لائق نہیں ہو. اس لیے ہر انسان مبلغ ہے. کیا ہے؟ مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والا ہر مسلمان ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کیا کرے؟ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تم میں سے برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے. کس سے روکے؟ اگر طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے. مثال کے طور پر آج کل شادیوں میں ڈی جے باجے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ڈی جے باجے ہو رہے ہیں. تو اگر گھر کے بڑے چاہیں تو ان کے اندر اتنا کنٹرول ہوتا ہے، اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ اس خرافات کو، اس حرام چیز کو بند کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، آرام سے کروا سکتے ہیں. کیونکہ بچے کس کی بات مانتے ہیں؟ اپنے والد کی بات مانتے ہیں، اپنے باپ کی بات مانتے ہیں. تو اگر گھر کے بڑے چاہیں تو وہ اس گناہ سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے. ٹھیک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو، اگر پاور ہے، طاقت ہے تو. اور اگر پاور، طاقت نہیں ہے تمہارے پاس تو کم سے کم زبان سے برا کہو، اس کو زبانی حملہ کرو. اگر ہاتھوں کا حملہ نہیں ہو پا رہا ہے تو زبانی حملہ کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے.
اگر یہ کام آپ کرو گے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. آپ لوگوں کو بتائیں زبانی حملہ, اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ کم سے کم دل سے برا جانا. کیا تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ کم سے کم دل سے برا جانا. انسان آج عالم یہ ہے کہ ہم گناہ کو دل سے بھی برا نہیں جانتے, تبھی تو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ایک بات اور دھیان رکھیں, ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. گناہ جو حرام ہے, حرام, اگر ہم نے حرام چیز کو حلال جان کر لیا, جس شخص نے حرام چیز کو حلال جان کر لیا تو سمجھ لیجیے وہ مسلمان نہیں رہے گا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, مثال کے طور پر جوا کھیلنا, کیا ہے یہ؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں فرما دیا انما الخمر والمیسر, جوا یہ شیطانی عمل ہے اور حرام ہے. اگر کسی بندہ مومن نے اسے حلال جان کر لیا, ارے یہ تو حلال ہے, تو سمجھ لیجئے اس کی ایمان کی دولت اس سے لٹ جائے گی. اور جب ایمان کی دولت لٹ گئی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے انسان گناہ کرے, اولا تو گناہ سے بچنا چاہیے, لیکن اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ سمجھ کر گناہ کرے, حرام کو حرام سمجھ کر گناہ کرے. اگر کسی نے حرام کو حرام سمجھ کر گناہ کیا تو وہ مسلمان رہے گا. البتہ حرام کا جو اس پر عذاب ہوگا وہ الگ ہے, حرام کی جو اس کو سزا دی جائے گی وہ الگ ہے, لیکن وہ رہے گا کون؟ مسلمان. لیکن اگر کسی نے حرام کو حلال جانتے ہوئے کر لیا تو وہ انسان مسلمان بھی نہیں رہے گا. ٹھیک, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو پہلے اس کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرے, اپنے ہاتھوں سے روکے اگر پاور ہے تمہارے اندر, اور اگر نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے برا کرے. جیسے کہ ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں, کبھی سود کے خلاف, کبھی شراب کے خلاف, کبھی کسی چیز کے خلاف, تو یہ ہم ہاتھوں سے تو نہیں روک سکتے نا بھائی, ہم زبان ہی سے روک سکتے ہیں. اب کوئی شراب پینے جا رہا ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ چلے جائیں شراب اڈے پر اور اس کو اپنے ساتھ میں لے آئیں؟ نہیں, بلکہ ہم زبان سے برا کہہ سکتے ہیں. اور ہم اس امید پر برا کہتے ہیں, اس امید پر ہم جو ہے برائی بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہماری باتیں بیٹھیں اور وہ شخص اس گناہ سے باز آ جائے. یہی نیت ہوتی ہے. ٹھیک, دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اگر زبان سے برا مطلب ہاتھ سے کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے برا کہے, اور اگر زبان سے بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. سب سے اعلیٰ حصہ کیا ہے؟ ہاتھوں سے روکنا, اس کے بعد زبان سے برا کہنا, اس کے بعد دل سے برا جاننا. دل سے برا جاننا یہ تو کمپلسری ضروری ہے, کیونکہ دو ہی حالت ہو سکتی ہے, گناہ کو یا تو ہم اچھا جانیں گے یا برا جانیں گے. اگر اچھا جانے تو ایمان سے گئے, اور اگر برا جانے تو بہرحال ایمان میں تو رہیں گے نا ہم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو تم برائی کو دیکھو تو 3 چیزوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ, کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, لہذا ہم آپس میں ایسی باتیں نہ کریں جو نفرتیں پھیلانے والی ہو, ایک دوسرے کی عزت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا, مہربانی نہیں کرتا ہے, اور ہمارے بڑوں پر عزت نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اس لیے اگر آپ عزت چاہتے ہیں, اپنی سوسائٹی میں احترام چاہتے ہیں, تو دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں, وہ چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, لوگ انشاءاللہ خود بخود آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک عالم کی لوگ عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عالم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا ہے, لوگوں میں سے اچھا سلوک کرتا ہے, اس لیے لوگ عالم کی عزت کرتے ہیں. اگر عالم بدتمیزی کرنا شروع کر دے تو عوام اس کو بخشے گی نہیں. یہ بات دھیان رکھیے گا, یہ ایک ضابطہ, ایک اصول ہے, ایک قاعدہ ہے. عزت دینے سے عزت ملتی ہے. عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دینا شروع کر دو, لوگ خود بخود آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیجئے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے پیش آئیے, اور اپنے دلوں سے ایک دوسرے کی جو نفرتیں ہیں وہ تمام کی تمام نفرتیں ختم کر کے ایک دوسرے کی طرف سے اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے.